تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی انہوں نے اس مکالمہ کا ایک حصہ لکھا، فلما مات ادعت فاطمہ علیہ السلام، کہ جب رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دعویٰ فرمایا انہو کان ینحلوہا فدکا، کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فدک عطیہ فرمایا تھا۔ فقال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، اس مکالمہ کے وقت انت اعز الناس علی فقرا واحبہم الی غنا، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے اور ان کے مقام و مرتبہ کا اعتراف کرتے ہوئے فرما انت اعز الناس علی فقرا، کہ پوری کائنات میں اے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا مالی طور پر معاذ اللہ نادار ہونا، فقر آ جانا، یہ جتنا مجھ پہ گراں ہے اتنا اور کسی کا فقیر ہو جانا گراں نہیں ہے۔ وَأَحَبُّهُمْ إِلَيَّ غِنَا، مجھے کائنات میں اور کسی کے غنی ہونے پر وہ خوشی نہیں جو آپ کے غنی ہونے پر خوشی ہے، لیکن اس کے باوجود میں یہاں سے کیوں نہیں دے رہا فدک سے؟ اس کی وجوہات کو بیان کرتے ہوئے آپ نے جو لفظ بولے وہ لفظ بڑے قابل غور ہے، اور جو لوگ اب 14 صدیوں کا اصول چھوڑ کے کہتے ہیں اس وقت کی کوئی دلیل پیش کرو، ان کے لحاظ سے بھی میں دلیل امام رازی کی روایت سے پیش کر رہا ہوں۔ ظاہر ہے کہ کتاب حضرت صدیق اکبر یا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو کوئی چھپی ہوئی ملتی نہیں، ان سے ہی آگے لکھا گیا۔ یہ لفظ جو ہے میں ترجمہ نہیں کروں گا ان کا، لیکن آسان بڑے ہیں، ترجمہ ہر کسی کو ویسے ہی آ جائے گا، کیونکہ میں جب ترجمہ کروں گا تو وہ پھر کاٹ کے اس کو ایک نئی گستاخی بنا کے پیش کریں گے۔ یہ کہہ کے انت اعز الناس الی فقرا واحبہم الی غنا، یہ کہہ کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لیکنی لا اعرف صحت قولک، لیکنی لا اعرف صحت قولک، لیکنی لا اعرف صحت قولک۔ تو مخالف فریق میں جتنے حضرات ہیں میں انہیں کہوں گا کہ ذرا عوام کو یہ ترجمہ کر کے بتا دیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ادب، احترام، ان کے فضائل، ان کے مناقب، اب کیا گستاخی کا فتویٰ معاذ اللہ وہاں تک لگایا جائے گا، امیر المومنین تک؟ یا کم از کم امام رازی کو تو اس میں معاذ اللہ لایا جائے گا؟ نہیں، مقام کے مطابق اس کا مطلب بتایا جائے گا، جس میں سیدہ کے کھاتے نہ جھوٹ پڑے گا نہ عیب آئے گا، اور وہی خلاصہ نکلے گا جس پر آج ان لوگوں نے شور مچا رکھا ہے۔ ورنہ ڈائریکٹ اگر دیکھیں گے تو اس کے مقابلے میں کہ جب مانگ رہی تھیں تو خطا پر تھیں، یہ لفظ جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول رہے ہیں یہ کئی گنا بھاری الفاظ ہیں۔ کیا لفظ ہیں کہ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ادعت، دعویٰ کیا، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے فضائل و کمالات کو بیان کر کے آگے حدیث کے حوالہ دیتے ہوئے فرما دیا کہ آپ نے جو دعویٰ کیا اس کے لحاظ سے میں یہ کہتا ہوں
لیکنی لا اعرف صحت قولک، یہ اس تمام طبقے پر جو کہتے ہیں یہ آج تک کہا ہی کسی نے نہیں. اور پھر جب ہم نے ابھی اکابر کی مثالیں بیان کی تو وہ اکابر بھی آسمان ہدایت کے ستارے ہیں، لیکن انہیں یہ کہہ کر کہ وہ ایک مولوی صاحب تھے کچھ سال پہلے وہ فوت ہو گئے، انہوں نے کہہ دیا تو کیا ہو گیا. وہ ایک مولوی صاحب نہیں، وہ کتنے اکابر ہیں. اور پھر جو ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں صحابہ کی بات بتاؤ تو میں صحابہ کی بتا رہا ہوں، اور زمانے کے اتنے بڑے امام کے حوالے سے جنہیں فخر رازی کہا جاتا ہے. اور یہ الفاظ میں ترجمہ نہیں کر رہا، لیکن ان کے لیے یہ میں پیش کر رہا ہوں، سکرین پہ انہیں نظر آئیں گے، اور انہیں کہوں گا کہ مزید کوئی گستاخیوں کے گھوڑے دوڑانے کی بجائے پہلے یہ ترجمہ کر کے بتاؤ. کیونکہ ابھی تک تو وہ اردو کتاب تصفیہ کی 4 لائنوں کا بھی ترجمہ تشریح نہیں بتا سکے. دن رات زور لگا کر سب مل کر، اور ابھی تک وہ الکوثر الجاری کا جو ایک صفحہ دیا تھا اور اس صفحے کی 4-5 لائنیں تھیں جن کا ترجمہ کرنا تھا، جو میں نے خلاصے کے طور پر ذکر کیا تو وہ میری ایک جدا گستاخی بنا کے پیش کر رہے ہیں. یا تو پھر ایک ایک کر کے سارے اماموں کو کینسل کرتے جاؤ. اب لگتا ایسے ہی ہے کہ ایک نئے قوانین وضع کیے جا رہے ہیں جن کی جڑیں نہ زمین میں ہیں اور ٹہنیاں نہ آسمانوں میں ہیں. یہ امام رازی ہیں، ذکر کر رہے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا. یہ ہوم ورک ہے ان لوگوں کے لیے جو روزانہ فضائی تقریریں کرتے ہیں. آج تک ایک حوالہ اپنے موقف پر، ایک حوالہ بھی کہ اس چیز پر تاریخ میں کس نے کیا حکم لگایا ہے نہیں پیش کر سکے. اور پھر یہ کہتے تھے کہ تاریخ میں کبھی یہ کسی نے کہا ہی نہیں. تو میں نے کہا تھا میں چیلنج کر رہا ہوں کہ تاریخ میں جس نے بھی روافض کا رد کیا ہے ان کی اس دلیل کا تو مجھے ایک بھی بتاؤ کہ جو ان لفظوں کے بغیر رد کر کے گزر گیا ہو. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صداقت سے نکلے ہوئے الفاظ پہلے باقاعدہ تمہید باندھ کے جنہوں نے کہا کہ آپ کا مال و دولت کے لحاظ سے خوشحال ہونا جتنا مجھے پسند ہے اتنا اور کسی کا نہیں. مجھے اپنی بیٹیوں سے وہ پیار نہیں جو آپ سے ہے عقیدت مجھے. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے جس فرمان کے پیش نظر میں یہ فیصلہ کر رہا ہوں.